وعلیکم السلام. کشمیر فروٹس وعلیکم السلام. گمنام مسافر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمید وانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شبیر احمد وعلیکم السلام. علی محمد ڈار وعلیکم السلام. ربیہ جان فیضا رشاد وعلیکم السلام. احمد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. روز جان نصیر بٹ بنت منظور وعلیکم السلام. شوکت قاسم میر عدنان خوشبو وعلیکم السلام. سمیہ صفیہ وعلیکم السلام. زیدشی وعلیکم السلام. منان بشیر السلام علیکم. الطبائی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے مگر میں نے تو لگایا نہیں ہے, میں تو بول ہی گیا. آواز آ رہی ہے منان بشیر؟ میں تو مائک لگانا بھول ہی گیا. چلو اگر آواز ایسے ہی ٹھیک آ رہی ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے. مجھے 2 منٹ دے دیجیے, میں وہ 2 منٹ آپ کو دیتا ہوں. میں یہ مائک لگا کے آتا ہوں. اب بتائیے. آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. معذرت خواہ ہوں میں اس کے لیے. یہ 1-2 منٹ ہم اس میں ہی ایڈجسٹ کر لیں گے اپنے ٹائم میں. میں پہلے لے رہا ہوں آپ کے سلام کو. آپ سب کو میری طرف سے وعلیکم السلام. منان بشیر تھوڑا زور بولنے سے بھی نہیں لوگ سنتے. آپ کا بہت بہت شکریہ منان بشیر. آپ کو میں پہلی بار لائیو میں دیکھ رہا ہوں. ٹھاکر شبیر وعلیکم السلام. مفتی شوکت احمد قاسمی, ہم سبھی وہی پرانے ہیں, کچھ نئے لوگ جڑے ہیں تو نئے لوگ بھی اپنا وہ قسمت آزمائیں. مسرت نور ہاں آواز آ رہی ہے. چاندنی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آواز کم آئے بالکل میں نے وہ ٹھیک کیا. محمد علی وعلیکم السلام. ہیر جان وعلیکم السلام. بنت زمیل وعلیکم السلام. سبھی فردوس اختر سنگر مشتاق سنگر. شبیر احمد رشی آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل شبیر صاحب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ کل جو ہم نے سوال پوچھے تھے سورہ توبہ کی آیات میں سب سے زیادہ کس غزوے کا ذکر آیا تھا؟ یہ تھا غزوہ تبوک, جس میں اس سورہ میں سورہ توبہ کی آیت میں غزوہ تبوک کا ذکر ہوا تھا. یہ ہے کل کا پہلا سوال جس کا آپ نے جواب دیا ہوگا. اور کون سے نبی یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے؟ اس کا صحیح جواب تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور بہت سارے لوگوں نے جوابات دیے. تو اب کچھ ہی دن بچے ہیں. اس سے پہلے ہم آج کے سوالات. داؤد پرے یہ پروگرام صبح ہونا چاہیے, اس وقت تو ڈاٹا ختم ہوتا ہے. داؤد پرے صاحب لکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ڈاٹا ختم ہو چکا ہوتا ہے, یہ آپ کو صبح ہی کرنا تھا. چلو انشاءاللہ اس پر غور و فکر کریں گے. کبھی پھر موقع ملا آپ کے روبرو آنے کا کسی ایسے پروگرام کو تو ضرور صبح ہی کریں گے. شبیر احمد آپ کے چہرے پہ یہ داڑھی بہت اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ. یہ شبیر احمد ہے. تھینک یو ویری مچ سر. ابھی تک کالا رنگ نہیں کیا ہے, تو جب سے سفید ہوئی تب سے میں نے سفید ہی رکھا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کو یہ میری داڑھی اچھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو انظر کوکرناگ سے, یہ مجھے اچھا لگا, کوکرناگ سے بھی ابھی صحیح ہے. السلام علیکم شاہ مزمل.
تو یہ جو اب دن کم ہوتے جا رہے ہیں، تو کل میں نے کہا تھا کہ اتنے شیئر نہیں آئیں گے، لیکن آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ شیئر اتنے آئے جتنے ہم لائے تھے، وہ شیئر برابر آپ نے کیے تھے. آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس پروگرام کو اللہ کے لیے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ بس دین اسلام کے حوالے سے لوگوں میں رجحان بڑھانے کے لیے ہے، تو اس لیے آپ اس میں مجھے مدد کرتے ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن آج کے سوالات کہنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کروں گا. کچھ فونز مجھے آئے ہیں 2 3 4 5 ڈسٹرکٹ سے. کچھ کہہ رہے تھے مجھے کہ پروگرام کے حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی، لیکن ایک ساؤتھ کشمیر سے مجھے فون آیا تھا کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. میں نے کہا اتنے دن ماہ رمضان میں اب ہم ہی بیٹھے تھے جھوٹ کے لیے. یہ بالکل اگر کسی کو کوئی ذہن میں سوال ہے تو وہ ضرور مجھے پوچھے، یا میرا نمبر جو ہے 9419000207 اس پہ میرے ساتھ بات کر سکتا ہے. تو اس تاریخ کو آپ کو 1-2 دن پہلے ہی آپ کو انفارم کیا جائے گا کہ 2-3 دن پہلے آپ کو انفارم کیا جائے گا کہ کب ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو لکی ڈرا کے تھرو آپ کو بلائیں گے. 9419000207 یہ میرا نمبر ہے. جس کو بھی کوئی کوئری ہو وہ اس نمبر پر مجھے ضرور بتائیں کہ اس میں کیا ہوا تھا. کہ کچھ فونز مجھے آئے کہ جھوٹ ہے، ایسا ہے، کچھ ہے کہ ہمیں بولا جاتا ہے کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہو. ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بے فکر رہیے. انشاءاللہ الرحمن ہم 3 یا 4 تاریخ کو قرآن اندازی کے تھرو کسی ایک کا انتخاب کریں گا، چاہے وہ خاتون ہو یا آدمی ہو، تو ایک ضرور جائے گا یا 2 ضرور جائیں گے. آپ بلا وسواس رہے. میں اپنا نمبر پھر سے دہراتا ہوں. میرا نمبر ہے 9419000207. اگر کسی کو بھی کوئی کوئری ہو وہ مجھے ضرور اس پہ کال کر کے اپنا وہ لے سکتا ہے اس کا جواب. تو انشاءاللہ الرحمن ہم آج کا سوال اب شروع کرتے ہیں. آج کے جو 2 سوالات ہیں بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت کم دن رہے ہیں، صحیح جواب دیجیے گا. تو پہلا سوال جو ہے، قرآن پاک میں ابلیس کا ذکر کتنی جگہوں پر آیا ہے؟ یہ ہے آج کا پہلا سوال. قرآن پاک میں ابلیس کا ذکر کتنی جگہوں پہ آیا ہے؟ قرآن مجید میں ابلیس کا ذکر کتنی جگہوں پر آیا ہے؟ یہ ہے آج کا پہلا سوال. اور جواب دیتے ہی اس کو شیئر ضرور کریے گا اس پروگرام کا. اور دوسرا سوال بھی میں ساتھ ہی پوچھوں گا، اور آپ سے میری درخواست ہے کہ ایک ہی کمنٹ میں آپ مجھے جواب دیں گے. تو دوسرا سوال ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا کیا نام تھا؟ یہ ہے آج کا دوسرا سوال. پہلا سوال میں پھر سے دہراؤں گا، قرآن پاک میں ابلیس کا ذکر کتنی جگہوں میں آیا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا کیا نام تھا؟ یہ ہیں آج کے ہمارے 2 سوالات جن کے آپ کو جوابات دینے ہیں. تو میں جواب کا انتظار کروں گا. کچھ منٹس ہم ادھر ادھر چلے گئے، وہ منٹس میں آپ کو دے دوں گا. تو انشاءاللہ الرحمن میری جو درخواست رہتی ہے شیئر کی، وہ آپ ضرور کریے گا اور اپنا جواب ایک ہی کمنٹ میں دے دیجیے گا، سو دیٹ کہ ہمیں بہت سارے جوابات آ رہے ہیں تو اس میں سے صحیح کا انتخاب کرنا ہے. اگر آپ ایک ہی میں لکھیں گے تو یہ اچھا رہتا ہے، تاکہ ہمیں لکھنے میں آسانی ہوتی ہے. ابو حنزلہ بن مظفر انہوں نے جواب دیا ہے محمد احسان منیر بٹ اصل گبر. کوشچن نمبر 2 ریپیٹ کروں سر. کوشچن نمبر 2، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ یہ ہے دوسرا سوال. پلیز پھر سے سوال بتائیے. پہلا سوال ہے قرآن مجید میں ابلیس کا ذکر کتنی جگہوں پر آیا ہے، اور دوسرا سوال ہم نے پوچھا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا کیا نام تھا. یہ ہیں آج کے 2 سوال. شیخ رئیس، امید ہے کہ آپ نے بھی یہ سوال سنا ہوگا. تو میر شوکت جواب دے رہے ہیں، سایہ آشو جواب دے رہے ہیں، لون اعجاز، بہت سارے جوابات آ رہے ہیں.
اور ضرور اپنے جوابات کے بعد اس پروگرام کو آپ شیئر کریں، جیسے آپ نے کل اس کو شیئر کیا تھا، تو تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ تو سب سے میری درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو آپ شیئر کریں۔ بشارت احمد نے جواب دیا ہے، رقیہ مہراج نے جواب دیا ہے، صوفی زاہد، خالد احمد جواب دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے ہم جوابات لے رہے ہیں۔ 4 تاریخ کو لکی ڈرا کے تھرو ہم ایک کا انتخاب ضرور کریں گے اور آپ کو رابطہ کریں گے۔ 20 دن کا ہم نے یہ رکھا ہے عمرہ کا پیکیج، اور انشاءاللہ الرحمن آپ جن کے ساتھ جا رہے ہیں وہ اس میں آپ کا جو عمرہ رہے گا، جو بھی شخص آپ میں سے ہوگا، تو یہ الخلیفہ ہے ٹرول اینڈ ٹراولز، اور ان کا آفس جو ہے وہ ہے نوگام میں، اور اس کے جو بانی ہیں وہ مبشر ویری ہیں، بہت دیندار انسان ہیں۔ دین کے حوالے سے اگر بات کریں ان کے بارے میں، تو انشاءاللہ الرحمن جس بھی شخص کا نام نکلے گا تو وہ ضرور یاد کرے گا کہ میں نے عمرہ جو کیا ہے اور اس میں مجھے کتنی فیسلٹیز، ہر ایک چیز ہم نے اس میں کوشش کی ہے مبشر ویری صاحب کے ساتھ بات کر کے کہ آپ کو وہ سب کچھ مل جائے۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اور ہمیں حوصلہ افزائی ہوگی، اور ہم انشاءاللہ ایسے پروگرامز اور بھی لائیں گے آپ لوگوں کے لیے۔ تو کہیں 10-15 دنوں سے ہم جتنے لوگ جڑے ہیں، اور تب سے ہم اتنے ہی لوگ جڑے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن آپ جواب دیجئے تو میں دعا کرتا ہوں آپ میں سے ہی کوئی ایک ہو جو خانہ کعبہ اور مدینے کا دیدار کرے۔ تو یہ آج کے ہمارے 2 سوالات ہیں۔ اگر کسی کو کوئی یہ ریپیٹ کرنا ہو یا کسی نے سنا نہیں ہو تو وہ ضرور مجھے بتائیں۔ تو ضرور اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ محمد شفیع طفیل خان نے جواب دیا، بٹ رفیق نے جواب دیا، جہاں آرا نے جواب دیا، بٹ منظور صاحب نے جواب دیا، ڈار منیب، نصیر شالہ انہوں نے جواب دیا، بٹ مدثر نے جواب دیا، اعجاز علی۔ تو انشاءاللہ الرحمن آپ میں سے ہی کوئی ایک ہوگا جو خانہ کعبہ یا مدینے کا دیدار کرے گا۔ میں اپنے سوالات پھر سے دہراؤں گا، اور درخواست میری یہی رہے گی کہ اس کو آپ اپنا جواب دینے کے فوراً بعد ضرور اس پروگرام کو آپ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ قرآن مجید میں ابلیس کا ذکر کتنی جگہوں پر آیا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ یہ ہیں آج کے ہمارے 2 سوالات جو میں نے آپ سے پوچھے ہیں۔ پھر سے دہراؤں گا، قرآن پاک میں ابلیس کا ذکر کتنی بار آیا ہے، اور حضرت اسماعیل کی بیٹی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا کیا نام تھا؟ یہ ہیں آج کے ہمارے 2 سوالات جن کے آپ کو جوابات دینے ہیں۔ میں جوابات لے رہا ہوں، آپ جوابات دے رہے ہیں، اور جوابات کے ساتھ ساتھ میری درخواست ہے کہ اس پروگرام کو آپ شیئر کریں۔ جتنے لوگ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں 283 ہیں یا 299 ہیں، تو میری درخواست ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہی میری درخواست۔ شیخ سبزار نے جواب دیا، مہراج دین شیخ سبزار نے واپس، ثاقب مشتاق جواب دے رہے ہیں، خان اطہر جواب دے رہے ہیں، صوفی عادل جواب دے رہے ہیں، جوابات میں دیکھ رہا ہوں۔ تبو ڈار، جاوید حسین، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں۔ میری درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ جتنے لوگ جڑے ہیں اتنے شیئر تو ضرور بنتے ہیں۔ اگر 300 لوگ جڑے ہیں تو 300 شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ شیئر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ ضرورت بھی نہیں، ہمیں ویسے بھی یہ پروگرام کرنا ہے، یا ویسے بھی آپ کو عمرہ کی ٹکٹ نکلنی ہے کسی نہ کسی کو، تو ہم یہ رضا اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اب ہم یہ کیوں بول رہے ہیں، یہ شاید عادت ہو گئی، یا ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ جڑیں، تو جس کو جڑنا ہوگا وہ جڑے گا۔ تو ہم اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ ایسے پروگرامز کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیے۔ 2-3 منٹ جو میں مائک لگانے میں لگے تھے وہ آپ کو میں دے رہا ہوں، وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ ایک 1.5 منٹ 2 منٹ میں آپ کو پھر دیتا ہوں، اور اس سے پہلے
کہ میں آپ کو سوالات پھر سے بولتا ہوں کہ قرآن مجید میں ابلیس کا ذکر کتنی جگہوں پہ آیا ہے. یہ ہے آج کا پہلا سوال. اور دوسرا سوال ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا کیا نام تھا. یہ ہیں آج کے ہمارے دو سوالات. تو یہ ان کے آپ جوابات دے دیجئے. تو جواب دینے کے فوراً بعد اس پیج کو فوراً بعد لیو کرنے کے فوراً بعد ضرور شیئر کریے گا. کیا پتہ آپ کے شیئر سے کوئی خانہ کعبہ اور مدینے کا دیدار کرے، یا اس کی دعا سے اس کو نہیں نکلا، یا اس نے آپ کے پیج پر دیکھا یا آپ کا شیئر دیکھا اس کا نکلا، وہ آپ کے لیے بھی دعا کرے گا. تو میری درخواست رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو آپ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. کوئی بھی کوئری ہو، کوئی بھی سوال ہو تو میرا نمبر جو میں نے بتایا تھا 9419000207 پہ آپ رابطہ کر کے 3 یا 4 تاریخ، جو 3 یا 4 تیسری یا چوتھی عید کو جو ہم نے لکی ڈرا رکھا، اس کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن ہو، ہم لائیو کے تھرو ہی آپ کو پورا انفارم کریں گے کتنے بجے ہوگا، کہاں پہ ہوگا، اور کن کن لوگوں نے صحیح جوابات دیے ہیں، کتنے صحیح جوابات آئے ہیں ان کو بتائیں گے بھی، پڑھ کے بھی بتائیں گے، اور کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی بھی. تو ان کو بلائیں گے اور سری نگر میں ہی کسی اچھی جگہ پہ قرآن اندازی کے تھرو ایک شخص کا انتخاب کریں گے. تو آج میں نے سوال پوچھے تو ضرور شیئر کریے گا، اور جانے سے پہلے ضرور شیئر کریے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو.